بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہرپل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے معدہ کے امراض۔ ان میں سے آج ایک مرض ہے قیح، یعنی کہ الٹی آنا۔ طبی نام ہے قیح، اردو اس کو کہتے ہیں کہ الٹی آنا، اور انگلش میں کہتے ہیں وامٹنگ۔ تو ناظرین، میں کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی آگاہی دوں کہ یہ مرض کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اور سب سے آخر میں آپ کو اس کا علاج بتاؤں گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ مجھے باہر سے بھی فون آتے ہیں، پاکستان سے بھی آتے ہیں کہ ہمیں دوائی جو ہے نا، اس کا کیا طریقہ ہے، ہمیں بھیج دو۔ تو یہ آپ کی رہنمائی کے لیے، اگر آپ جو چاہیں کہ دوائی نہیں بنا سکتے تو وہ مجھے کال پر اپنا علامات بتا دیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے 333 812 73 31، اس پر اپنی علامات لکھ کر بھیج دیں، وائس میسج کر دیں اور اپنا ایڈریس بھیج دیں، اور آپ کو اس ایڈریس پر دوائی پہنچ جایا کرے گی۔ تو ناظرین، میں آتا ہوں اب اس کے ویڈیو کی طرف۔ تو ناظرین، یہ جو مرض ہے، اس مرض میں معدے کی حرکت سے اس کے اندر کی اشیاء جزوی یا کلی طور پر واپس لوٹ کر منہ کے راستے خارج ہو جاتی ہے۔ الٹی ایک نہایت پیچیدہ فعل ہے جس میں عضلات شکم پیٹ یعنی کہ اور سینہ، معدہ، مری اور بلعوم اور ان کے عضلات آسرا کام کرتے ہیں۔ یہ پیچیدہ فعل ایک عصبی مرکز سے متعلق ہے جو راس النخاع میں واقع ہے۔ اس مرض کو مختلف طریقوں سے تحریک ہوتی ہے جن کی وجہ سے یہ مرض ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ معدہ اور انتڑیاں یعنی کہ امعاء، مری، بلعوم، جگر، گردوں، باریتون، رحم اور قلب کے حسی اعصاب کی خراش سے اکثر قیح کی تحریک ہوتی ہے۔ بعض اوقات معدے میں کم و بیش حرکت تو ہوتی ہے، لیکن وہ حرکت اتنی قوی طاقتور نہیں ہوتی کہ معدے کے اندر کی اشیاء کو خارج کر سکے۔ اس حالت کو ابکائی کہتے ہیں۔ قیح اور ابکائی سے پہلے اس حالت کو جسم میں جی مالش کرتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی قیح یا ابکائی آئے گی۔ متلی یا غثیان کہتے ہیں۔ قیح فی الحقیقت بذات خود کوئی مرض نہیں ہے، بلکہ بعض دیگر مرضی حالات کی ایک علامت ہے۔ تو ناظرین، اس کی قسمیں تو بہت زیادہ ہیں، تو اس کے میں آپ کو سبب بتاتا ہوں کہ اس کے سبب کیا ہیں، اسباب اس کے۔ اس مرض کے اسباب دو قسم کے ہوتے ہیں جو براہ راست الٹی کے عصبی مرکز میں تحریک پیدا کر کے کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، جو انعکاسی طور پر قیح کے عصبی مرکز میں تحریک پیدا کر کے کہلاتے ہیں۔ ان میں سے اول ذکر قسم میں یعنی کہ بعض قسم کی زہریلی ادویہ کا زہر جو خون میں شریک ہو کر قیح عصبی مرکز میں تحریک کرتا ہے، مثلا شراب، تمباکو، افیون کا استعمال، ایپومارفین، ٹارٹاریا، کلوروفارم وغیرہ، تسمم، بولی، شوگر کی وجہ سے یعنی کہ سگر القبض، امراض گردہ کا ورم سلی، شدید متعدی بخاروں کی ابتدا بالخصوص بچوں میں،
بعض کے نزدیک شدید متعدی بخار اور حمل قسم دوم کے اسباب میں بھی شریک ہیں۔ بچوں کی مخصوص دوری کیا جو تسمم ذاتی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، آخر ذکر کر لینے سے قسم دوم کے اسباب میں مترجہ ذیل معدے سے متعلقہ اسباب ان میں سے غذا کی خرابی یا زیادتی، مثلا زنک سلفیٹ، خردل، توتیا وغیرہ کا استعمال، تیز خراش کرنے یا ساختوں کو کھا جانے والی سمیات مثلا زہریلی، مثلا سینکھیا، سوڈا کاسٹک وغیرہ وغیرہ، ورم میدا، انسداد بواب، سرطان میدا، میدا کا دب جانا، اپنی جگہ سے ہٹ جانا، استرخاء، میدا کرو میدا، میدے کا احتقان دموی جو بالعموم باب القبض کے سدے وغیرہ کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کی علامات ہے تو اس کے اسباب بہت زیادہ ہیں، تو میں اب اس کی علامات جو ہیں یہ بذات خود ایک علامت ہے، چنانچہ اس مرض میں کیا کے ذریعے میدے کے اندر کے مواد جزوی یا کلی طور پر خارج ہو جاتے ہیں۔ کیا سے پہلے کبھی متلی اور ابکائی بھی ہوتی ہے اور کبھی کیا وغیرہ بالکل نہیں پائی جاتی۔ کیا کے ساتھ میدے یا حلق کے مقام پر درد بھی ہوتا ہے، اور دوسرے متعلقہ اسباب کی مخصوص علامات بھی کم و بیش پائی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، الٹی کے تو بے شمار سبب ہیں، میں نے آپ کو تھوڑے سے بتایا ہیں۔ تو یہ مرض جب آدمی کو ہیضے کی شکایت بھی ہو تو اس سے پہلے بھی الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آدمی زیادہ شراب پی لے، اس کی وجہ سے بھی الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی باسی کھانا کھا لیا تو اس کی وجہ سے بھی الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے آج آپ کو میں چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں، وہ اپنے گھر پر بنا کر رکھ لیں، تو جب بھی کبھی الٹی ہو، یعنی کہ سب سے پہلے تو اس کا سبب دیکھیں کہ الٹی ہے کس وجہ سے۔ اگر تو کوئی زہریلی اشیاء کھانے سے ہو رہی ہے تو پھر کبھی بھی الٹی کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میدا کو بالکل صاف کیا جائے تاکہ زہریلی اشیاء میدے کو مزید نقصان نہ پہنچائے، اور میدے کو صاف کر لینا چاہیے۔ بالکل صاف جب ہو جائے اس کے بعد جو ہے یہ الٹی روکنے کی دعا استعمال کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے میں آج آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ اجوائن دیسی، یہ آپ نے 5 تولہ لینی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے نشادر ٹھیکری، یہ آپ نے 2.5 تولے لینی ہے، اور گندھک کا تیزاب، یہ آپ نے 2 تولہ لینا ہے۔ تو ناظرین، اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایک بلوری برتن آپ نے لینا ہے، اور اس میں یہ دونوں دوائیاں ڈال کر تھوڑا تھوڑا تیزاب اس میں ڈالنا ہے۔ تیزاب کو 3 دن تک اس کو ڈانپ کر اس برتن کو آپ نے رکھ دینا ہے۔ 3 دن کے بعد اس کا رنگ جو ہے دوائی کا وہ سیاہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، 3 دن کے بعد، پہلے نہیں کرنا۔ اور اس کو استعمال کتنا کرنا ہے وہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ جتنا چنے برابر آپ نے یہ دوائی لینی ہے، اور مکھن یا ملائی، جو دودھ کے اوپر جس کو ہم پنجابی میں ملائی بھی کہتے ہیں، وہ لینی ہے۔ وہ ایک شٹاک لے لیں یا تھوڑی سی سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ دوائی ڈال کر اور اس کو اوپر سے بند کرنا ہے، اور یہ ثابت ہی اندر نکل لینی ہے، یعنی کہ یہ دوائی دانتوں کو نہ لگے۔ اگر دانتوں کو یہ دوائی لگے گی تو دانتوں کو نقصان ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ بہت ہی احتیاط کرنی ہے کہ جب دوائی آپ بنائیں تو استعمال کرانے سے پہلے اس کو کوشش کریں کہ دانت جو ہے وہ محفوظ رہے۔ مکھن میں اس کے درمیان میں رکھ کر اوپر اور مکھن رکھ دیں اور ثابت ہی نکلیں، تو آج جب یہ میدے میں چلا جائے تو پھر اس کا کوئی نقصان نہیں۔
नाज़रीन ये बहुत ही अच्छी दवाई है, इसको आप इस्तेमाल करें और बनाने का भी तरीका इतना मुश्किल नहीं है। तो इसको घर पर रखें, जब भी कभी किसी वजह से भी उल्टी हो तो इसको 2-4 खुराकें दे दें तो इंशाअल्लाह ताला उल्टी जो है फिर फौरन बंद हो जाएगी। तो नाज़रीन मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स भी दें ताकि आपको हर रोज नई से नई वीडियो मिलती रहे। और मुझे कॉल पर जो हजरात दवाई नहीं बना सकते वो मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह उसको पार्सल भेज दिया करूंगा। और अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।